آج کی اس کامیابی کا سہرا میرے خیال میں اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام اراکین، تمام اکابرین کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں آج کی اس کامیابی کا سہرا ان پولیٹیکل ورکروں کے سر جاتا ہے جنہوں نے ہمیں کامیاب کر کے یہاں پر بھیجا۔ وہ سیاسی ورکر، میں اسد صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نے بولا 12 گھنٹے یا تقریباً صبح 9 بجے سے ہم بیٹھے ہیں، وہ بڑے بے چین ہیں ہم، اور اس بے چینی میں کبھی ہم ایک کرسی سے اٹھ کے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل ورکر جو ہمیں منتخب کر کے یہاں تک لاتا ہے، الیکشن کمپین سے لے کر پولنگ تک اور پولنگ کے نتائج لے کر وہ ہمارے گھروں تک آتے ہیں، میرے خیال میں آج کی کامیابی کی مبارکت سب سے پہلے میں ان کو دینا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر صاحب، اس 1 مہینے سے اسلام آباد کی اس پر فضا اور سبز زار میں جو ہم لوگ قید تھے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کون سی وہ جدوجہد تھی، کون سی وہ جنگ تھی جو ہم لڑ رہے تھے۔ میرے ہاتھوں میں 2 کتابیں ہیں جناب چیئرمین صاحب، ایک کو کہتے ہیں آئین پاکستان اور دوسرے کو رولز اینڈ پروسیجر آف دی کنڈکٹ آف دی بزنس آف دی ہاؤس۔ آئین پاکستان کے ماتحت یہ ایوان بھی ہے، آئین پاکستان کے تابع یہاں کی عدالتیں بھی ہیں، آئین پاکستان کے تابع یہاں کی افواج بھی ہے، آئین پاکستان کے تابع یہاں کی عام عوام بھی ہے، اور سب سے بڑی بات جو اکائیاں ہیں ان سب کو جوڑ کے رکھنے والا یہ آئین ہے، اور اس آئین کی جس انداز میں اور جس طریقے سے جگ ہسائی کی گئی ہے، یہ بھی تاریخ کے ان ورقوں میں، اوراقوں میں سنہرے الفاظوں سے نہیں بلکہ سیاہ ترین الفاظوں سے لکھی جائے گی۔ اس کی پاسداری کی ذمہ داری کیا صرف یہاں کے عام لوگوں پر ہے؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے جس چیئر پر آج آپ بیٹھے ہوئے جناب اسپیکر چیئرمین صاحب، کسٹوڈین دی ہاؤس، اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جب ہم خود اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے اس کو ردی کی ٹوکری کی نظر کریں گے تو پھر کون اس آئین کو مانے گا؟ کون اس آئین کو فالو کرے گا؟ جناب چیئرمین صاحب، یہ جو ڈیلے ہو رہا تھا، مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہم پی آئی کی فلائٹ کے انتظار میں، کب آ رہی ہے اور کب اناؤنس ہو رہا ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا وزیر مستعفی ہو جاتا ہے، ٹرین کے حادثات میں وزراء استعفیٰ دیتے ہیں، یہاں پہ آئین ٹوٹتا ہے، کسی کو کان تک میں کھجلی تک نہیں ہوتی۔ اس ملک کو توڑا جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں، توڑا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے توڑا جاتا ہے، لیکن اس پر بھی جشن منائے جاتے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، آج اس کامیابی کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے ایک اور بات پر ہوئی ہے۔ ستمبر 2018 میں جب ہم منتخب ہو کے آئے، میں حقیقتاً آپ کو بتاتا ہوں، میں بڑا انکمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کر رہا تھا کہ اتنے محب وطن، اتنے پیٹرائٹ، اتنے پاکستان کے جو ہیں
حمایتی اور ہم جو ہے باپ داداؤں سے جو غدار کہلاتے تھے. اس طرح لگ رہا تھا مجھے کہ فرسٹ ایئر میں کوئی اسٹوڈنٹ جاتا ہے اور اس کو جو بلی کرنے آتے ہیں، میں یہ سمجھتا تھا کوئی نہ کوئی مجھ پر غداری کا یا الزام یا کوئی فتویٰ لگا دے گا. لیکن آج ماشاءاللہ چشم بددور ایوان کی اکثریت جو ہے ہم جیسے غداروں کی طرح ہو گئی ہے. اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو مبارک دوں یا افسوس کروں، بٹ میں یہ کہوں گا ویلکم ٹو مائی کلب. وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور اتنا بڑا کارواں بن گیا. جناب اسپیکر، چیئرمین صاحب، گزشتہ کی جو حکومت ہے، میں اور تو نہیں کہوں گا، خداوند تعالیٰ بھی چند چیزوں سے جو اس نے منع کیا ہوا ہے، ایک نشہ، ایک تکبر، ایک غرور، ایک دولت کا نشہ. چاہے غرور کا نشہ ہو وہ بھی کسی نشے سے کم نہیں، چاہے دولت کا نشہ ہو وہ بھی کسی نشے سے کم نہیں، چاہے اقتدار کا نشہ ہو وہ بھی کسی نشے سے کم نہیں. آج جو حکومت آج ختم ہوئی ہے، اس کے اور گناہ اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑا اس کا تکبر اور اس کا گھمنڈ اور اس کا غرور جو اس کو لے ڈوبا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.